قرآن کی ناموس کی بات آئے، صاحب قرآن کی ناموس کی بات آئے تو اس وقت جواب دینا یہ خلاق کائنات کی سنت ہے۔ قرآن کریم آج بھی جس طرح 1400 سال پہلے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، قرآن آج بھی اسی طرح چمک رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا لہجہ بھی آج تک محفوظ ہے بھائی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لہجے کو بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا، اس کے لہجے کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کھڑے کیے۔ جن لوگوں نے قرآن کی پکی پکی نوکری کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عظمت بھی پکی پکی عطا فرمائی۔ جب اپنوں نے وفا نہ کی قرآن کریم سے، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا ہے۔ جتنے بھی لوگ اٹھتے ہیں قرآن کریم کے معنی میں، یعنی اپنی طرف سے ہیر پھیر کرنے والا، جیسے غامدی ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے نہیں دیتا۔ اب بیٹھے پڑھ رہے ہیں نا، قرآن پاک کے الفاظ اور معنی سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدائی مشن جو ہے اس میں آپ کا بھی حصہ پڑ رہا ہے یار۔ نماز کی صف میں بھی آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے، تو قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس معاملے میں بھی تو قدم آگے بڑھانے چاہیے نا۔ بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر جو ہیں، بڑے بڑے مولوی جو ہیں، قرآن پاک کی نوکری سے محروم کر دیے گئے۔ وہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں احمد رضا بریلوی کو کھڑا کر دے گا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس آیہ مبارکہ پر پہلے کچھ گفتگو ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کو ان کی ہفوات کا جواب دیتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا، قرآن نازل کیا گیا، تو انہوں نے یہ طنزاً کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں انہوں نے یہ طنز کریم آقا علیہ السلام پر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ جواب دیں، نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب عطا فرمایا۔ یعنی یہاں پر قرآن پر بھی اعتراض تھا، صاحب قرآن پر بھی اعتراض تھا۔ قرآن پر اعتراض آیا، جواب اللہ نے دیا، صاحب قرآن پر اعتراض آیا، جواب اللہ نے دیا۔ جی دونوں صورتوں میں اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی ناموس کی بات آئے، صاحب قرآن کی ناموس کی بات آئے تو اس وقت جواب دینا یہ خلاق کائنات کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تاکید در تاکید بالائے تاکید فرمایا، اور چوتھے نمبر پر صیغہ جمع متکلم ذکر کیا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی صیغہ جمع متکلم استعمال فرمائے وہاں تأکد مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بات کو، اللہ تعالیٰ کا سارا کلام ہی پختہ ہے بحمد اللہ تعالی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ کلام میں مزید تأکد پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں پہ جمع کا صیغہ لاتا ہے۔ جیسے اسی مقام پر یہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خلقت الجنہ، میں نے پیدا کیا ہے، پھر کہیں فرما دیتا خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ جی تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، جہاں پہ ناموس قرآن کی بات آئی، ناموس صاحب قرآن کی بات آئی، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ جمع کا استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جی یعنی جس طرح میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے یہ بات کھولی تھی کہ قرآن کریم کی الفاظ اور معانی کے اس کی حفاظت کے لیے اتنے سارے علوم جو ہیں وہ مدون ہوئے بحمد اللہ تعالی۔ جیسے علم صرف جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر آپ کے ایک شاگرد نے اس کو ترتیب دیا، اور بعد میں اس میں پھر مزید جدت آتی گئی، وقت کے ساتھ ساتھ پھر قوانین جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ ترتیب پاتے گئے۔ اس طرح علم نحو ہے، باقی سارے علوم جو ہیں وہ اسی لیے قرآن کے دفاع کے لیے ہی ہمارے وجود میں آئے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ قرآن پاک کو لے کے کھڑا ہوا ہے وہی قرآن کا دفاع کرنے والا ہے، نہ، بلکہ جو علم صرف پڑھ رہا ہے، علم نحو پڑھ رہا ہے، معانی پڑھ رہا ہے، بیان پڑھ رہا ہے، بدیع پڑھ رہا ہے، جی تفسیر پڑھ رہا ہے، اصول حدیث پڑھ رہا ہے، اصول تفسیر پڑھ رہا ہے، اصول فقہ پڑھ رہا ہے، جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے، کیونکہ سارے علوم قرآن سے ماخوذ ہیں۔ جی تو جو بندہ ان علوم میں سے کسی بھی علم کو پڑھ رہا ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس فوج میں شامل کر رکھا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مامور فرما رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں تو یہ
اب بہت سارے لوگوں نے جیسے مستشرقین ہیں خناس قسم کے، انہوں نے بہت کوشش کی ہے صورتوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کہ ان کا ٹکراؤ ثابت کیا جائے، اور قرآن کریم کی آیات میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی، اور نعوذ باللہ صورتوں کے مکی مدنی ہونے کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی ساری بحثیں اٹھائی ہیں کہ ان کی کوشش یہی تھی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کریم جو ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ختم فرما دیا ہے۔ قرآن کریم آج بھی جس طرح 1400 سال پہلے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، قرآن آج بھی اسی طرح چمک رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہے۔ اور مزے کی بات اور حیران کن بات یہ ہے، علوم تو چلو ہیں ہی ہیں، قرآن کریم کی وجہ سے وہ زندہ و جاوید ہو گئے، علم صرف ہو گئے، نحو ہو گئے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ گنے ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 17-18 علوم ہیں جن پر مہارت ہو تو بندہ قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ اتنے علوم جو ہیں وہ بھی قرآن کی وجہ سے زندہ ہیں، قرآن کی برکت سے زندہ ہیں وہ علوم بھی، یعنی مارج وجود میں بھی قرآن کی وجہ سے آئے ہیں اور زندہ بھی قرآن ہی کی وجہ سے۔ تو یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، باقی علوم تو زندہ ہیں ہی ہیں، قرآن کریم تو زندہ ہے ہی ہے، قرآن کریم تو محفوظ ہے ہی ہے۔ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن پاک کا لہجہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا۔ قرآن پاک کا لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا یار۔ بتائیں نا، کتابیں یہ تورات اور انجیل کو آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ محفوظ رہیں، ان میں رد و بدل کر دیے گئے۔ آج بھی ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں مقامات ہیں انجیل کے جو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ان کی 2 کتابیں آپ سامنے رکھ دیں نا، آپس میں 2 کتابیں نہیں ملیں گی، آپ آپس میں نہیں مل رہی ہوں، ان کے بیانات آپس میں نہیں مل رہے ہوں، لیکن یہ واحد قرآن ہے۔ یہ مستشرقین جو ہے نا وہ قرآن کریم پر حملے کرتے 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 جب اس بات پہ آتے ہیں نا، آخر میں یہی کہتے ہیں کہ قرآن جیسی محفوظ کتاب پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ جی آج 14 صدیاں بیت چکی، 15ویں صدی جو ہے نا وہ بھی نصف ہونے کو ہے، لیکن قرآن کریم جیسا تشریف لایا تھا ویسے کا ویسے موجود ہے۔ ایک شوشے سمجھتے ہیں، چھوٹا سا ڈنڈا جو ہوتا ہے نا اس کا بھی فرق نہیں پڑا یار، ایک شوشے کا فرق نہیں پڑا۔ تو قرآن کریم تو پھر براء البراء ہے اس کی شان۔ تو قرآن کریم کا لہجہ بھی آج تک محفوظ ہے بھائی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لہجے کو بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا، اس کے لہجے کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کھڑے کیے ہیں جی۔ اس کے لہجے کی حفاظت کے لیے علم و تجوید پڑھا جاتا ہے جی، اس کے مخارج، اور جہاں سے میرے آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ میں عین نکل رہا تھا نا، آج تک مسلمانوں کے بچے عین اسی جگہ سے نکال رہے ہیں جہاں سے ہا اس وقت نکالا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان پڑھتے ہوئے، آج بھی حضور کے غلام جو ہے ہا اسی جگہ سے نکال رہے ہیں۔ گاؤں کا دیہات کا رہنے والا بندہ ہو اس کو ہا نہ نکالنا ہے تو جو قرآن پڑھے گا نا اس کی بھی کوشش ہوگی یار قرآن میں ویسے پڑھوں جیسے آج سے 14 صدیاں پہلے پڑھا گیا ہے قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی حقانیت اور کیا ہوگی یار۔ انہوں نے صرف ایک بات کی تھی کہ یہ قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے، تنزن کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں یہ تو بات انہوں نے کی ہی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی انا لہ لحافظون، نحن نزلنا الذکر سے جواب تو ہو گیا تھا، انا لہ لحافظون کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگر وہ انسانوں کا کلام ہے، میرے آقا علیہ حبیب کریم علیہ السلام اپنی طرف سے بنا کے تمہیں سنا رہے ہیں، میں کہ تمہارا بھی کلام ہے ان کا بھی کلام ہے، تو میں کہ یہ چیلنج میں صرف یہ نہیں کہ تمہارے لوگوں کا دماغ صاف ہو جائے، نہ میں قیامت تک آنے والے کسی بھی خناس کے دماغ میں یہ کوئی وسوسہ آئے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تو جناب فرمایا کہ اس وقت یہ قرآن کریم کا زندہ و جاوید معجزہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں چلے جائیں گے وہاں جا کے دیکھیں گے قرآن کریم جو ہے وہ چاہے پڑھنے والا عربی ہو، چاہے فارسی ہو، اجمی ہو، جس مرضی زبان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، قرآن کریم کو جب دیکھے گا 2 قرآن پاک نہیں لاکھوں قرآن پاک اکٹھے کر کے رکھیں گے، نہ زبر کا فرق ہوگا نہ زیر کا فرق ہوگا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں یہ ایسا معجزہ ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن کریم نے قیامت تک یوں ہی رہنا ہے، قیامت تک یوں ہی رہنا ہے۔ اور یہ بھی بات حیران کن ہے، جن لوگوں نے قرآن کی پکی پکی نوکری کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عظمت بھی پکی پکی عطا فرمائی ہے، وگرنہ جہاں کہیں بھی کسی مسلمانوں کا بھی اگر قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیچھے کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کافروں میں سے بندے لے آیا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے،
اللہ تعالیٰ کافروں میں سے بندے لے آیا، ان کو اخلاص والا ایمان دیا ہے، ان کو پھر قرآن کی نوکری کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ خلافت عثمانیہ والے کون تھے لوگ یار بتائیں؟ اس میں جو لوگ آگے بعد میں شامل ہوئے ہیں یہ تتاری لوگ تھے، تتاری لوگ ہیں، وہ آگے شامل ہوئے ہیں۔ وہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، کفر کو اپنانے والے لوگ تھے، کعبے کے پاسبان بن گئے۔ یہ اقبال رحمہ اللہ کا جو شعر ہے یہ انہی کے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے یوں لے کے آتا ہے اپنے قرآن کریم کی نوکری کے لیے۔ تو یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم کی جو نوکری ہے نا وہ ہر بندے کو نہیں ملتی، سچی بات ہے۔ اور یہاں حکمرانوں کی نوکری ہر بندے کو نہیں ملتی، تو جو احکم الحاکمین ہے اس کے کلام کی نوکری ہر بندے کو مل جائے گی؟ بتائیں۔ اس کا سننا جو ہے، اس کو سننا، اس کو سنانا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، یہ ہر بندے کے بس میں ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے چنیدہ بندوں کو لاتا ہے، ہاں بھی اٹھے، تو بھی اٹھ، چل میرے قرآن کریم کی تعلیم پاتا ہوں، تو قرآن کریم پڑھا جا کے تم۔ ایسے تھوڑی ہوتا یار، قرآن کریم کی ایک ایک شے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب اپنوں نے وفا نہ کی قرآن کریم سے، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا میں کہ اگر تم لوگ جو ہے نا میرے حبیب کریم علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے غلبہ دین کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے میں تمہیں پیچھے کر دوں گا، میں پھر اور قوم لے آؤں گا۔ پتہ ہے اگر آج ہم بھی قرآن کریم کی نوکری کے معاملے میں پیچھے ہٹے نا، جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے بڑے خانقاہوں والے، وہ قرآن کریم کے نوکر تھے، پکے نوکر تھے، جی وہ چلے گئے، بعد میں آنے والے جو گدی نشین ہیں وہ جناب انہوں نے قرآن کی نوکری چھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی جناب کسان کے بیٹے کو کھڑا کر دیتا ہے، چل بھی تو کھڑا ہو کہ میرا قرآن سنا ان کو، بتائیں نا۔ ایسے ایسے لوگ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے کرتا ہے، وہ آ کے پھر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کے معانی سیکھتے ہیں، قرآن کے معانی سکھاتے ہیں۔ وہ پھر یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ ابھی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو پھر یہ جو گاہے بگاہے قرآن کریم میں جو ہے نا وہ اس کے معانی میں ہیر پھیر کی جاتی ہے، کبھی کوئی آ کے معنی اور بیان کر دیتا ہے، کبھی آ کے کوئی اور معنی بیان کر دیتا ہے، اس معاملے میں یعنی ایک اشکال سا وارد ہوتا ہے کہ اس کا پھر جواب کیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے معاملہ بھائی، یہ جو جتنے بھی لوگ اٹھتے ہیں قرآن کریم کے معنی میں یعنی اپنی طرف سے ہیر پھیر کرنے والا، جیسے غامدی ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے نہیں دیتا۔ جی کہاں وہ معتزلہ آئے، کہاں وہ جہمی آئے، کہاں وہ قدریہ آئے، کہاں وہ جبریہ آئے، جی ہر آئے دن کام مامونی آئے، کہاں جناب وہ خلق قرآن کا معاملہ لے کے اٹھے۔ جی ایک امام مقدسی رحمہ اللہ، واللہ آپ حیران ہوں گے، ایک امام اکیلے ایک طرف، باقی سارے مولوی بیچارے سہم گئے، حکمرانوں کی بات مان گئے، وہ ایک طرف ان کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ ایک بندے نے کہا، حکمران نے کہا، اس نے کہا اکیلا تم مار کھا رہا ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ باطل پر ہیں۔ میں ہاں باطل پر ہیں، میں اکیلا حق پہ ہوں۔ جی دیکھیں کیا جی، میں اکیلا ہی حق پر ہوں، وہ سارے باطل پر ہیں، میں اکیلا حق پر ہوں۔ یعنی ایک ہی بندہ رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی ایک کی برکت سے پھر سے جناب عقیدہ اہل سنت کو غلبہ عطا فرما دیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں یہی ہوا تھا، جو بیچارے علماء شروع میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو ماریں پڑیں، کئی شہید ہو گئے، کئی روانہ ہو گئے، کئی جناب آگے پیچھے ہوئے، کئی چھپ گئے، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اکیلے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بچ گئے، جن کو ہزاروں کی تعداد میں کوڑے مارے گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو آپ فرماتے کہ مجھے وہ 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں، اگر ایک کوڑا بھی کسی ہاتھی کو بھی لگتا وہ بھی چیخ پڑتا، اتنے شدید کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی قرآن کی خدمت کے لیے۔ بتائیں نا، یہ قرآن کی نوکری ایسے تھوڑی ہے یار۔ آج امام احمد بن کسی نے پھر دیکھا نہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو، ہاں جی اس طرح کر کے چل رہے ہیں جناب، کہاں سونے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، سونے کے نالین، اور اب تعالیٰ کے عرش کے نیچے چل رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا، اس نے کہا احمد یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ کہا میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رب نے فرمایا تو نے میرے قرآن کی نوکری ایسی کی ہے، یہ میں تجھے اعزازاً عطا فرما رہا۔ بتائیں، اور ایسے ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو عظمت اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، اصل میں حفاظت کا جو ذمہ اللہ نے لیا نا، وہ حفاظ اللہ نے لینی اپنے بندوں سے ہے، کھڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کرنا ہے۔ بس یہ آج ہم نے اپنی قسمت کو دیکھا نا، یار میری قسمت کن لوگوں کے ساتھ ہے، میں اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہوں۔ میں قرآن کریم کی حفاظت، یہ جو آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں نا، قرآن پاک کے الفاظ اور معنی سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، اس
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدائی مشن جو ہے اس میں آپ کا بھی حصہ پڑ رہا ہے یار، اس خدائی مشن میں آپ کا بھی حصہ پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی قرآن پاک پڑھنے سے، پڑھانے سے، سیکھنے سے، سکھانے سے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے، سیکھنے، سکھانے سے کبھی بھی اپنا آپ کا پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، زندگی جو ہے نا وہ آپ کے بیت جائے، کبھی اس معاملے میں آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ جب بھی اس معاملے سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو سمجھیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ نماز کی صفوں میں تم ایسا ایسا پیچھے ہوتے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں پیچھے ہی کر دے گا۔ نماز کی صف میں بھی آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے، تو قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس معاملے میں بھی تو قدم آگے بڑھانے چاہیے نا، پیچھے تو نہیں ہونے چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پیچھے کر دے، کسی اور کو آگے کھڑا کر دے۔ آج بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر جو ہیں، بڑے بڑے مولوی جو ہیں، قرآن پاک کی نوکری سے محروم کر دیے گئے، ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تیرا احسان ہے، روز پڑھ کے جائیں، شکر ادا کریں رب تعالیٰ کا، مولا تو نے بڑا کرم فرمایا کہ آج تیرا قرآن سیکھنے کی ہمیں توفیق ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ جو اس اشکال کا جواب ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو قرآن کریم میں تو پھر تغیر و تبدل ہو رہا ہے، اس کے معانی میں تو ہیر پھیر کر رہے ہیں، جیسے غامدی جیسے لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ کریں گے ضرور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ٹکنے نہیں دے گا۔ ہیں جی وہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں احمد رضا بریلوی کو کھڑا کر دے گا۔ وہ کریں گے، پوری حکومت، پوری مشنری قرآن کریم کو بدلنے کے چکر میں تھی، عقائد اسلامی کو بدلنے کے چکر میں تھی، اپنا نیا دین قرآن کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں متعارف کروایا تھا اکبر بادشاہ نے۔ وہ ایک چٹائی پہ بیٹھنے والا احمد سرہندی رحمہ اللہ جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے سارے اس کے عقیدے کو، پوری حکومت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ بتائیں، اسی ملحد اکبر بادشاہ کا بیٹا جو ہے اور اسی کی اولاد جو ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جناب وقت کا مجدد اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو کھڑا کر دیا۔ بتائیں، وہ قرآن کریم کے نوکر، ان کی بیٹی جو ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اکبر کی اولاد میں سے ہیں، خاتون زیب النساء جن کا مزار یہاں پہ ہے یار، ہیں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس خاتون نے، ہیں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس خاتون نے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کھڑے کرتا ہے، بعض اوقات اہل اسلام میں سے کسی کو توفیق عطا فرماتا ہے، جب اہل اسلام میں کوئی اس قابل نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے بندہ کھڑا کر دیتا ہے، چل بھی تو آ میرے قرآن کی نوکری کر۔ ہاں جی، پھر ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ جو روافض ہیں وہ بھی تو نظریہ رکھتے ہیں قرآن میں تحریف کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے، انہوں نے بہت ساری ہیر پھیر کی ہے، انہوں نے تو نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی پہ، حضرت ابوبکر صدیق پہ، حضرت عمر پہ الزام دھر دیا ہے کہ انہوں نے قرآن سے آیات نکالی ہیں۔ ہاں جی، ایک آیت ان کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی ایک آیت جو نا وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں الذی جعلنا علی ظہرک، جعلنا علی ظہرک، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے علی کو آپ کا داماد بنا دیا ہے، ہم نے علی کو آپ کا داماد بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی قرآن کی آیت تھی، اس کو حضرت عثمان غنی نے نکال دیا ہے۔ لوگوں کو پڑھنے سے حضرت عمر نے منع کیا تھا، قرآن کریم جو نسخہ تھا اس طرح لکھی ہوئی اس میں سے حضرت عثمان نے نکال دیا ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ اس طرح کی بے بہا آیات تھیں حضرت مولا علی کی شان میں تھیں۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے، اللہ فرمایا میں نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ کہیں کہ حضرت عثمان جو ہیں یہ رب سے بھی ڈاڈے ہو گئے ہیں، ہاں جی رب سے بھی طاقت میں بڑھ گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے ذمہ لیا ہوا، انہوں نے اللہ کے ذمے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ عجیب مخلوق ہیں ویسے ہی۔ تو اس لیے ان کا اس طرح کا نظریہ رکھنا جو ہے وہ قرآن کے اس دیے ہوئے نظریے کی جو ہے نا وہ قطعاً اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، قرآن کے نظریے کے دیے ہوئے نظریے کے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں ہے۔ جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرے گا وہی احمق کہلائے گا، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہی پاگل کہلائے گا۔ لہٰذا اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں جی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی؟ خدا تعالیٰ کے کلام پہ ہمیں تو بھئی یقین ہے، آندھیاں آ جائیں جو مرضی ہو جائے، ہمیں اپنے خدا تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اور مصطفیٰ کریم کی زبان پر اعتماد ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔